بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. تیسری جماعت ومنہم امیون، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں۔ امی کا لفظ اصل میں آتا ہے کے لیے، اور کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ عورتوں میں تعلیم اور ایسی چیزیں نہیں تھیں، اس لیے ماں کے معنی میں آتا تھا نا، یعنی جیسے ماں سے بچے نے جنم لیا تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے اسے امی کہتے تھے۔ تو امی کا مطلب جاہل نہیں، امی کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس نے ظاہر میں کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو، سمجھے؟ تو اگر امی کا یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے، تو وہاں ترجمہ لحاظ باللہ یہ تھوڑے ہی کریں گے کہ جاہل۔ یہ باتیں کفر تک آدمی کو پہنچا دیتی ہیں، بے ادبی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ انہوں نے کسی سے لکھا پڑھا نہیں تھا، اور جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، دین اور دنیا کے جتنے علوم ہیں اس قلب مبارک کے ایک گوشے میں سما جاتے، وہ تو اللہ نے اتنا علم انہیں دیا تھا، اتنا کچھ خدا نے انہیں دیا تھا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور امی جب دوسروں کے لیے آئے گا تو وہاں عیب کے لیے آ رہا ہے، وہاں جہالت مراد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب استعمال ہوگا تو وہاں عزت کے لیے کہ یہ تمہارے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں، ہم نے براہ راست علم دیا ہے۔ اور جب امت کے لیے یہی لفظ آئے گا تو امت میں آ کے عیب بن جائے گا۔ جیسے یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لو خام خواہ ماں باپ نہیں ہوتے، ایسے ہی سو تو نہیں رہے، اور ایک نے کہا دوسرے بھی اس کے ہیں۔ ہاں آپ تو کہنے ہی ہیں کیونکہ ادھر سے لقمہ ملا ہے نا۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے باپ نہ ہو، اور جانوروں میں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ماں نہ ہو۔ عرب اس جانور کو یتیم کہتے ہیں جس کی ماں نہ ہو، اور انسانوں میں اس کو کہتے تھے جس کا باپ نہ ہو۔ تو لفظ ایک ہی ہے لیکن جانوروں میں جا کے بدل گیا اور انسانوں میں آ کے بدل گیا۔ اسی طرح لفظ امی ایک ہی ہے، کیا کہیں؟ تو امی کا لفظ ایک ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عزت، عظمت، شرف، مجد، کرم کا اظہار ہے، اور یہاں امت کے بارے میں بہت مطلب وہاں عیب کا اظہار، عیب کی بات ہے کہ لوگ جاہل ہو۔ اب سمجھے؟ ایک صاحب آپ نے بھی شاید سنا ہو، یہ کہتے تھے کہ میں امی نبی کا امی امتی ہوں۔ وہ ہمیشہ اپنی تقریروں میں کئی مرتبہ کہا کہ میں امی نبی کا امی امتی ہوں۔ تو لوگوں نے سمجھایا ان کا حضرت امی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا فخر کی بات تھی کہ انہوں نے کسی سے لکھا پڑھا نہیں، اللہ نے تعلیم دی، اللہ نے علم دیا، اور اپنے آپ کے لیے امی آپ کا ہونا جہالت کی بات ہے، یہ عیب کی بات ہے، ایسے نہیں کہتے۔ یہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت میں ملانا گستاخی کی چیزیں ہیں، ایسے کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ایک جماعت ان کی ایسی ہے جو کیا تھے؟ ان پڑھ بالکل۔ لا يعلمون الکتاب، وہ تورات کو نہیں جانتے تھے، الا امانی، سوائے اپنی خواہشات کے۔ امنیہ کہتے ہیں ایسی خواہش کو، ایسی آرزو کو جو نفس سے ابھرتی ہے، بس دلیل کچھ نہیں۔ اور امانی اس کی جمع ہے۔ اور بحر المحیط میں ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی امنیہ کیا تھی، امانی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ الانبیاء یشفعون لہم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں ہم، بخشے جائیں گے ایسے ہی، بس کچھ بھی نہ کریں، بس ایسے ہی بخشے جائیں گے۔ یہ بہت سے لوگوں کو غرہ ہوتا ہے، سیدوں کو بھی بعض کو ہم نے سنا، وہ کہتے ہیں ہمیں نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد ہیں، آخر کس دن کام آئے؟ علیہ باللہ، یہ دوسرے لفظوں میں شریعت کو ساقط قرار دینا ہے
کہ مطلب کوئی چیز ہی نہیں شریعت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعلمون الکتاب الا امانی، اور کوئی وہ کتاب کو نہیں جانتے تورات کو سوائے اپنی خواہشات کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور سوائے اپنے خیالات کے. زن کہتے ہیں نا گمان کو، تو گمان یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سفارش کر دیں گے، بخشے جائیں گے، ہم نے کیا تورات پہ عمل کرنا ہے. اللہ نے فرمایا یہ محض ان کی آرزویں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں احمق آدمی بتاؤں اور عقل مند آدمی بتاؤں، تو آپ نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جو موت کے بعد زندگی آنی ہے اس زندگی کے لیے عمل کر کے رکھتا ہے. اور آپ نے فرمایا میں تمہیں بے وقوف آدمی احمق بتاؤں جو کرتا کچھ نہیں، وَيَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے معاملے میں لمبی چوڑی امیدوں کا اظہار کرتا ہے، بخشے جائیں گے کوئی نہیں. یہ غلط چیزیں، یہ ہے یہودیت. ہمیں یہودی ویسے بڑے برے لگتے ہیں اور یہودیت بڑی اچھی لگتی ہے نا. یہودی ہونا برا ہی لگتا ہے نا، لیکن یہودیوں جیسی حرکتیں یہ ٹھیک ہیں. یہ ہے الا امانی، سوائے اس کے کہ ان کی خواہشات تھیں. اللہ نے فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کچھ بھی نہیں ہے، بس محض گمان ہے. 3 جماعتیں